اور قبر میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ قرآن ہے، اور آخرت میں بھی ہماری سفارش کا ذریعہ قرآن ہے۔ اور قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پڑھنے والا اگر پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ شخص جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور قرآن پڑھنے میں اسے مشکلات پیش آتی ہیں، وہ اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 60 نیکیاں ملتی ہیں۔ مزدوروں کے گھر میں برکت فرما۔ سینے میں 30 سپارے ہیں۔ فیاض صاحب، فیاض بھائی، یہ 30 سپارے کا حافظ ہے، یہ رسول اللہ کا محافظ ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کا وارث ہے۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ آپ کے مدرسے میں تمام نبیوں رسولوں کا وارث کھڑا کر دیا۔ کہاں ہے وہ؟ پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں ہوتی، فصل تباہ۔ میں کہتا ہوں شکر کرو کہ آسمان سے آگ نہیں برستی اور پتھر نہیں برستی۔ یہ ہے حافظ قرآن، حضرت اسماعیل کی تصویر۔ اور پھر پتہ چلا کہ آج جماعت واپس آ رہی ہے، تو وہ ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، ایک ایک صحابی کا پاؤں پھولو ہلا کر پوچھتا ہے کہ میرے ابا کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ کون اسے بتاتا کہ اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی؟ پھر دوسرے دن پتہ چلا کہ آج پھر وہ مسلمانوں کی جماعت کی ایک ٹکڑی آ رہی ہے، وہ دوسرے دن پھر ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، پھر ایک ایک صحابی کا پاؤں ہلا کے کہتا ہے کیا مجھے میرے ابا سے ملا دو، مجھے میرے باپ سے ملنا ہے۔ کوئی اسے نہیں کہتا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر اعلان ہوا کہ آج تیسرے دن پھر جماعت آئے گی، اور اس جماعت میں امیر جماعت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو وہ بچہ پھر ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا اور ایک ایک کا پاؤں ہلا ہلا کے پوچھتا ہے، اور مجھے میرے ابا سے ملنا ہے، مجھے میرے باپ سے ملا دو۔ پوچھتے پوچھتے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، فرمایا آج سے تیرا باپ محمد رسول اللہ اور تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو ہر اس یتیم کا باپ ہے محمد رسول اللہ، اور ہر یتیم کی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو یہ تنہا نہیں ہے، اس کے باپ محمد رسول اللہ ہے اور ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ ہر یتیم کو اللہ کے نبی نے یہ دلاسا دیتے ہوئے خطاب دیا۔ پھر جب وہ بڑا ہوا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو غم کب ہوا؟ کہ جب میں نے پوچھا کہ میں نے سنا کہ میرے باپ چلے گئے۔ کہ خوشی کب ہوئی سب سے زیادہ؟ کہ جس دن میرے باپ محمد رسول اللہ اور میری ماں حضرت عائشہ بنی۔ مولانا شاہبان صاحب جزاک اللہ۔ یہ ہم نے یہ آپ کے مدرسے نے حافظ بنا دیا، اور اس کے سر پہ رسول اللہ کا دستار سج گیا۔ اللہ آپ کو عالم دین بنائے اور اس قوم کا محسن بنائے، اور اللہ آپ کے ذریعے دین کا کام کرے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہمارے بھائی حافظ شوکت صاحب کو، اور پھر اس سارے گاؤں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر پوری ملت اسلامیہ کشمیر کا کہ انہوں نے اس مدرسے کے بنانے میں مولانا کی مدد کی، اور ان کے تعاون اور مدد سے یہ مدرسہ قائم ہوا۔ دارالعلوم خیر البشر کے نام سے جو ہے گوپال پورہ کلگام میں۔ تو آج یہاں اس بچے نے قرآن کریم مکمل کیا، اور 30 سپارے قرآن کریم کا یہ حافظ بن گیا۔ الف لام سے لے کر والناس تک اس نے قرآن کریم کو زبانی یاد کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے اس کے سر پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستار سجا دیا ہے، اور اب انشاءاللہ یہ اسلام کا سپاہی بن گیا ہے، اور اس کے بعد یہ مزید انشاءاللہ قرات پڑھے گا، پھر عالم بنے گا، اور فراغت کے بعد پھر انشاءاللہ یہ اپنے لوگوں میں دین اسلام کو پھیلائے گا، اپنے مذہب اسلام کی خدمت کرے گا۔ تو میں پیغام یہ دوں گا جوانوں کو
کہ قرآن کریم ہمارا دنیا کا بھی ساتھی ہے اور دنیا میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ قرآن ہے، اور قبر میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ قرآن ہے، اور آخرت میں بھی ہماری سفارش کا ذریعہ قرآن ہے۔ اور قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، تو قرآن سے دور رہ کر کے ہم کیسے اچھے انسان ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا تمام جوانوں، بزرگوں، بوڑھوں کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں، اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے وہ بھی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی زیارت کریں۔ کہ حافظ قرآن یا جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن پڑھنے پر الف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام پڑھنے پہ 10، میم پڑھنے پہ 10، الف لام میم قرآن پڑھنے والا اگر پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ شخص جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور قرآن پڑھنے میں اسے مشکلات پیش آتی ہیں، وہ اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 60 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الف پہ اس کو 20 اور لام پہ 20 اور میم پہ، تو لہٰذا ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ جتنی مشقت اور مصیبتیں قرآن پڑھنے میں اٹھائیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور نیکیوں کے ذریعے سے وہ جنت میں اپنے لیے آرام حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ہاشمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار، خطا کار، قصوروار بندے ہیں، مالک ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، قصوروں کو، لغزشوں کو درگزر فرما۔